عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. یعنی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یعنی قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لائے بغیر مر جائے، اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا، مگر یہ کہ وہ دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يتعاؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله اجران متفق علیہ. یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے ڈبل ثواب ہے، دونا ثواب ہے. ایک وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. ایک غلام مملوک جب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولاؤں کا بھی. اور وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، جس سے صحبت کرتا تھا، اسے اچھا ادب دیا اور اچھی طرح علم سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. ان 3 کے لیے دوہرا ثواب اس لیے ہے کہ جو کتابی یعنی عیسائی یہودی اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کو ڈبل ثواب اس لیے ملے گا. مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا ثواب اسے ملے گا، اور چونکہ مومن ہو گیا تو اب اسے اسلام لانے کا بھی ثواب ملے گا. یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے. تو پھر جب وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں تو پھر غلط طریقے سے ماننا اور خدا کا بیٹا ماننے پر ثواب کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے پر ثواب نہیں ملتا. ان کو جو ثواب ملتا صرف اس بات کا مومن ہونے کے بعد کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ جو پچھلے انبیاء ہیں، ان کو کم سے کم وہ سچا مانتے ہیں. عقیدت میں غلو کر گئے لیکن سچا مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے. تو اجمالاً جو اتنا وہ مانتے ہیں اس بات کا انہیں ثواب ملے گا. دوسرا جملہ جو دوسری چیز یہاں پر ہے کہ مملوک غلام والعبد المملوک، مملوک غلام، یہاں لفظ عبد ہے تو معلوم ہوا کہ عبد غلام کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. لہذا عبد الرسول، عبد النبی وغیرہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ شرک نہیں، جیسا کہ کچھ عقل کے اندھے اور دل کے اوندھے کہتے ہیں عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا شرک ہے، کیونکہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے نہ کہ رسول اور نبی کا. یہاں ان سے پوچھو کہ یہاں کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے والے عبد المملوک اور مملوک غلام. یہاں صاف صاف وہ بھی عبد کا ترجمہ غلام کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عبد لفظ بندے کے معنی میں بھی بولا جاتا، غلام کے معنی میں بھی. جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو یہ بندے کے معنی میں ہوگا.
اور جب بندوں کی طرف اس کی نسبت ہوگی مخلوق کی طرف تو یہ غلام کے معنی میں ہوگا۔ عبد النبی عبد الرسول کا مطلب حضور کا امتی، حضور کا غلام۔ اور قرآن پاک میں بھی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ جو آیت ہے اس میں بھی غلاموں کو بندہ کہا گیا ہے۔ لیکن جس نے عہد کر لیا ہو کہ ہمیں سچ بات اور صحیح بات ماننا ہی نہیں ہے، ہمارے جو شیاطین لکھ گئے ہم اسی پر اڑے رہیں گے، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان کے لیے تو بس اتنا کہہ کے گزر جانا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ لیکن یہ سب تو باتیں اپنوں کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ تیسرا شخص یہاں پر وہ ہے جو اپنے آقاؤں کا یعنی چند آقاؤں کا مشترک غلام ہے، ان کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ بھی کرتا ہے، اس لیے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور ایک ہی آدمی کا اگر غلام ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے جو فرائض واجبات ہیں، تب بھی ڈبل ثواب ہے۔ اور باندی سے وطی کرتا ہے، تو اس زمانے میں جب باندی اور غلام کا رواج تھا، جس باندی کو آزاد کر کے اس کا مولا اس سے نکاح کر لیتا تھا تو یہ اس کی عزت افزائی اور اس سے کہ حوصلہ افزائی عرف میں سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کو تعلیم دیا، اس نے تعلیم دے کر اس کی عزت بڑھائی، پھر اس سے نکاح کر لیا آزاد کر کے، اس سے اس کی عزت بڑھائی، اور اس لیے اس کو تعلیم اور تربیت دینے اور نکاح کرنے کی وجہ سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے، سوائے اسلامی حق کے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، مگر مسلم نے اسلامی حق کا ذکر نہ کیا۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حساب ہوں اللہ، اخیر میں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی زبانی کلمہ، ظاہری نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرے تو ہم اس پر اس کی گرفت نہ کریں گے۔ اگر منافقت سے یہ کام کرتا ہے تو رب اسے سزا دے گا قیامت کے دن۔ لیکن دنیا میں اگر اس سے کوئی کفری چیز صادر نہیں ہوئی، کفری قول، کفری فعل صادر نہیں ہوا، دل میں وہ منافقت رکھتا، اللہ رسول سے محبت نہیں بلکہ عداوت ہے، لیکن بظاہر وہ سب کچھ اسلام کے مطابق کرتا ہے، تو حضور فرماتا ہے وہ حسابہم علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن تو وہ سزا پائے گا، مگر دنیا میں بلا وجہ اس کو مطعون اور مضروب نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ مثلا دیوبندی وہابی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافقین آئے کہ آپ کچھ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیج دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اور وہ لے جا کے راستے میں ان صحابہ کو شہید کر دیے۔ اگر حضور کے علم غیب ہوتا تو حضور جان جاتے اور صحابہ کو نہ بھیجتے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب حدیث شریف کے اس ٹکڑے و حسابہ علی اللہ سے ہو جائے گا۔ صاف صاف حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق نافذ اور واجب ہیں۔ ظاہر کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کہ اگر کوئی آدمی منافقت سے اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، اسے کوئی کفری چیز صادر نہیں ہوئی، تو اس پر بدعقیدگی کا یا کفر کا فتویٰ دینا، حکم لگانا جائز نہیں۔ وہ منافقین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
تو دنیا جانتی ہے کہ ان سے کفری عقیدہ یا اقوال یا افعال صادر نہیں ہوئے تھے، تو ان کا ظاہر اسلام کے موافق تھا، اور چونکہ جس کا ظاہر اسلام کے موافق ہو اس سے اسلامی برتاؤ واجب ہے۔ خود حضور فرما رہے ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ تو جو اسلام کے مطابق احکام کو برتے عمل کرے تو حضور صاحب فرم فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ اسلام کے مطابق ان چیزوں کو کر لے، اَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلامی حق کی وجہ سے، مثلا کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا زنا کر لیا اور سران ثابت ہو گیا، شادی شدہ سنسار کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب سرکار نے خود فیصلہ فرما دیا، یہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اسلام ظاہر کے مطابق حکم جاری کرتا ہے، اور بظاہر میں وہ لوگ ان سے کوئی کفری عقیدہ صادر نہیں ہوا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعاً واجب تھا کہ حضور تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجیں۔ لیکن اس پر یہ کہنا کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا، عجیب حال ہے، شرعی احکام علم غیب کے اعتبار سے نافذ نہیں ہوتے، شرعی احکام شرعی قانون کے اعتبار سے نافذ ہوتے ہیں، اور شرعی قانون یہ ہے کہ جس سے کفری عقیدہ ظاہر و ثابت نہ ہو، اس کے ظاہر کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر دل میں اس کے کفر ہے، نفاق ہے، اللہ رسول سے عداوت ہے، بغض ہے، تو وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے لے گا۔ لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ علم غیب کے مطابق ہم فتویٰ دیتے پھریں۔ علم غیب کے مطابق فتویٰ دینا یہ احکام شریعت نہیں ہے، وہ تو عالم کشف، عالم غیب الگ چیز ہے۔ کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے مطابق اگر کوئی چیز بتائی ہے تو وہ اس لیے تاکہ بدعقیدے یہ نہ سمجھیں کہ نبی کو اللہ کی عطا سے بھی علم غیب نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے جو شرعی احکام ہیں وہاں پر تبلیغ کے لیے وہ بلا رہے تھے، اور خود قرآن کہہ رہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے محبوب آپ پر تبلیغ کرنا واجب ہے اور ہم پر حساب لینا واجب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حساب لیں کہ تمہارے دل میں نفاق ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ حضور پر حساب نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں خود فیصلہ فرما دیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، محبوب آپ پر تبلیغ ہے، تبلیغ اور ہم پر حساب ہے۔ مطلب یہ کہ آپ تبلیغ کریں، اب کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اور یا یہ کہ بظاہر مانتا ہے دل میں نہیں مانتا، یہ ساری چیزوں کا حساب ہم ذرہ ذرے کا حساب قیامت کے دن لے لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن، جو رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو رائی کے دانے کے برابر اچھائی اور برائی کا حساب لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ میدان محشر میں حساب لے گا۔ حضور صاحب فرمانا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دل سے ایمان نہیں لایا تو آخرت میں نہیں بچے گا، لیکن دنیا میں بچ جائے گا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ شریعت پر عمل کر لے تو ہم سے، یعنی دنیا میں وہ اپنی جان اور اپنے مال کو ہم سے محفوظ کر لے گا۔ اس طرح کا اور بہت سارے جو وہ کرتے ہیں، یہ بدعقید اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز حضور کو غیب ہوتا تو یہ نہ کرتے، غیب کا علم ہوتا تو وہ نہ کرتا۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ قرآن بھی کہہ رہا کہ اے محبوب آپ ظاہر پہ عمل کریں گے، حدیث بھی کہہ رہی کہ اے محبوب آپ ظاہر کے مطابق عمل کریں گے اور ظاہر کے مطابق شریعت کو نافذ کریں گے، اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں غیب کے مطابق نافذ کرنا چاہیے۔ اور غیب کے مطابق اصل میں جب آدمی سوچ لیتا ہے کہ ہم کو کوئی فلاں چیز نہیں ماننی ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔